جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اور دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ تمہیں بھی تمہاری سنے گا۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ صرف نماز روزہ کے بدلے جنت نہیں ملتی، مخلوق خدا کا احساس بھی کرنا پڑتا ہے۔ جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تم جب سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کو اس کے گناہ بے چین رکھتے ہیں۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اور اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ جس نے سکھ میں شکر کا سجدہ ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کریں، آپ اتنے عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادے سمجھ سکیں۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔